السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا وعملا متقبلا۔ سامعین محترم، آج ہم اپنے چینل دعوت اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام انبلا تھا۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر ادر میں ہوئی، بعض نے بابل لکھا ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے وقت کے بادشاہ نمرود سے کہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے تباہ و برباد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کی طرف سے اس وقت جو مذہب جاری ہے اور جن بتوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا دین آ جائے گا۔ نمرود یہ سن کر پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا، تم لوگوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمارا دین اور حکومت سب ختم ہو جائیں گے؟ نجومیوں نے جواب دیا، اسی سال اس شہر میں ابراہیم نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ذریعے آپ کی حکومت اور یہ سارا نظام پاش پاش ہو جائے گا۔ نجومیوں سے یہ بات سن کر نمرود نے پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا، اس سال جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ کی والدہ یہ حکم سن کر پریشان ہو گئیں۔ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات چھپائے رکھی، لیکن پھر شوہر کو بتانا پڑا۔ اب انہوں نے بچے کی پیدائش کے لیے ایک غار تلاش کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ آپ کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئیں۔ دودھ پلانے کے لیے غار میں چلی جاتیں اور پھر واپس آ جاتیں۔ اسی غار میں آپ کی پرورش ہوتی رہی اور غار سے باہر کسی آدمی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اسی غار میں آپ 5 سال کے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک روز آپ غار سے باہر آئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نئی نئی چیزیں آنا شروع ہوئیں۔ باپ بتاتا چلا گیا، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس چیز کا نام یہ ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں میرا رب کون ہے؟ اس پر اماں نے جواب دیا، میں ہی ہوں، کیونکہ میں ہی تمہاری پرورش کرتی ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، تمہارے باپ آزر۔ اس پر آپ نے پوچھا، اچھا امی، میرے باپ کا رب کون ہے؟ اماں نے جواب دیا، نمرود بادشاہ۔ آپ نے پوچھا، نمرود بادشاہ کا رب کون ہے؟ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ کے سوالات سے تنگ آ کر منہ پر تمانچہ مارا اور بولی، خبردار، آئندہ ایسی باتیں زبان پر نہ لانا، تجھے کیا معلوم، نمرود تو سارے عراق کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور فرمانے لگے، آپ کچھ بھی کہیں، میری عقل میں تو آپ کی باتیں نہیں آئیں، آخر دنیا کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ والدہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ ادھر چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازنے والے تھے اور آپ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا کام لیا جانے والا تھا، اس لیے آپ کے دل میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ طرح طرح کے جانور، رنگ برنگ پھول، پودے، یہ زمین آسمان کیسے پیدا ہو گئے؟ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ دراصل یہ پاکیزہ خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے دیکھا۔ آپ نے اپنے والد کو بھی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے دیکھا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت ملنے والی تھی، لوگوں کی ہدایت کا کام آپ سے لیا جانے والا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے، آپ کو تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، آپ کو ہر طرح کی دلیلیں سمجھا دیں تاکہ آپ کی شان ان بتوں کے پجاریوں کے سامنے بلند رہے۔ آپ پر واضح کر دیا کہ یہ طرح طرح کے جانور، یہ رنگ رنگ کے پھول، پودے، یہ زمین و آسمان کیسے پیدا ہوئے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، یہ تمام خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں عرب کی مثالیں موجود تھیں،
اس طرح آپ پر شرک کی حقیقت خوب واضح ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم میں آپ کے یہ الفاظ آئے ہیں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب آپ نے تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے والد سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، سو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور آپ نے اپنے والد سے یہ بھی فرمایا، اے میرے والد، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اے میرے ابا جان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پکڑے۔ اس طرح آپ نے اپنے والد کو تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کے جواب میں آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھے یقیناً سنگسار کر دوں گا، اور تو ایک مدت دراز تک کے لیے میرے سامنے سے چلا جا۔ آپ نے والد کی بات صبر اور برداشت سے سنی، پھر فرمایا، اچھا، آپ پر سلام ہو، اس کے باوجود بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش یعنی ہدایت طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ جو آپ نے سلام کہا، یہ رخصت ہونے کا سلام تھا، جیسے ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو میری طرف سے آخری سلام۔ والد نے آپ کو کس قدر سخت سست کہا، قتل کر دینے کی دھمکی تک دی، اس کے باوجود آپ نے والد کا ادب اور احترام برقرار رکھا اور جواب میں کہا، تو صرف اتنا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ والد کے ہاں سے نکل کر آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور ان سے فرمایا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم نے اپنے بڑوں کو انہی مورتیوں کو پوجا کرتے پایا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم بھی صریح غلطی پر ہو اور تمہارے بڑے بھی صریح گمراہی میں تھے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تو وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، کیا تم سچی بات ہمارے سامنے کر رہے ہو یا ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ آپ نے ان کے اس فضول سوال کا جواب یوں دیا، دل لگی کی بات نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام انسانوں، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ یعنی آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا اور تمہارا رب وہی ایک اللہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کی دیکھ بھال رکھی ہوئی ہے، کوئی دوسری چیز اس کی خدائی میں شریک نہیں۔ آپ نے قسم کھا کر ان سے فرمایا، اور قسم اللہ کی، جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ ان بتوں کو پوجنے والے آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ جن کو ہم پوجتے ہیں ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ خود کو ہی بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان بتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس مکھی سے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ اور قوم کے لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے پورا زور لگا دیا اور کسی قسم کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ نے سوچا، اب مجھے اپنی تبلیغ کا طریقہ بدل کر دوسرا رخ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں اور ستاروں کے بارے میں بھی جان لیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب رات ہو گئی اور تاریکی چھا گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے۔ آپ نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ جلد ہی ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں سمجھتا۔ پھر جب چاند نکلا اور وہ چمک رہا تھا تو آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں ہوتا اور راہ راست سے بھٹک جاتا۔ پھر صبح ہوئی اور سورج نکلا تو آپ نے فرمایا، میرا رب تو یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام کو سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان
اور زمین کو بنانے والا ہے، اور جس کے حکم اور قانون پر تمام زمین اور آسمان کی مخلوقات چل رہی ہے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ آپ نے تبلیغ کا یہ بہترین طریقہ اختیار کیا، ان پر واضح کیا کہ معبود صرف ایک اللہ ہے، وہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ آپ نے عرض کیا، یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ لے، انہیں اپنے ساتھ پال تاکہ وہ تجھ سے مانوس ہو جائیں، تو ان کے ٹکڑے کر ڈال، پھر ان ٹکڑوں کو ملا جلا کر 4 پہاڑیوں پر رکھ دے اور ان کو بلا، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، پس جان لے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندوں کا کیما بنایا گیا تھا، پھر اس کیمے کے 4 حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑی پر رکھا گیا تھا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک ایک بلایا تو وہ باری باری زندہ ہو کر آپ کے پاس آتے گئے۔ اس بارے میں روایت یہ بھی ہے کہ وہ پرندے بھی مختلف تھے، ان میں ایک مور، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک کوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔